پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق دو بڑے مکاتب فکر اہل سنت اور اہل تشیع کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو درست اور جامع معلومات فراہم کی جائے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ اپنی اپنی تفصیلات کے ساتھ اہل تشیع اور اہل سنت کی قدیم اور جدید کتابوں میں موجود رہا ہے، یعنی ہر دور کے معتبر اور مستند علماء و محدثین، مفسرین و مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ خالص اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ تمام فرقوں میں متفق علیہ بھی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان مشترکہ طور پر پایا جانے والا عقیدہ ہے۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک سے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اہل سنت کے بزرگ عالم ابو الحسن محمد بن الحسین العبری نے اپنی کتاب مناقب الشافی میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت اور تواتر سے یہ روایتیں موجود ہیں جن میں آن حضرت نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر دی ہے اور وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ حدیثوں کے تواتر ہونے کا نظریہ صرف شیعوں کا نظریہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے قدیم اور جدید علماء نے اس نظریے کی تصدیق بھی کی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلہ میں اہل تشیع اور اہل سنت کی عبارات ایک طرح کی ہیں، لیکن ان کے نزدیک عقائد میں کچھ تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک آپ کے والد کا نام حسن اور وہ امام حسن عصغری علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں۔ بعض اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی کی ولادت ہوگی۔ اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ 15 شعبان 255 ہجری کو حضرت امام حسن عصغری علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ مکتب اہل تشیع میں امام مہدی کا تعارف کچھ یوں کروایا جاتا ہے: محمد بن حسن عصغری، امام مہدی امام زمانہ حجت ابن الحسن کے نام سے مشہور، شیعوں کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ کی امامت 260 ہجری کو امام حسن عصغری کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، جو آپ کے ظہور کے بعد تک جاری رہے گی۔ شیعوں کے مطابق آپ وہی مہدی موعود ہیں جو ایک طولانی عرصے تک غیبت میں رہنے کے بعد ظہور فرمائیں گے۔ اہل تشیع ماخذ کے مطابق امام حسن عسکری کے دور امامت میں عباسی حکومت کے کارندے آپ کے فرزند اور جانشین کی تلاش میں تھے، اس لیے امام مہدی کی ولادت خفیہ رکھی گئی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری کے کچھ خاص اصحاب کے سوا کسی کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، جس کی بنا پر امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد بعض شیعہ امامت کے سلسلے میں تردد کا شکار ہوئے، لیکن اس دوران آپ کی طرف سے شیعان اہل بیت کے نام لکھی جانے والی توقیات جو نواب اربع کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی تھی، مکتب تشیع کے استحکام کا سبب قرار پائیں، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد وجود میں آنے والے مذاہب میں صرف شیعہ اثنا عشریہ باقی رہے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد آپ کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی، اور اسی دوران نواب اربع کے ذریعے آپ کا رابطہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ قائم رہا، لیکن جب سن 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو آپ سے نواب اربع کے ذریعے ہونے والا رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ غیبت صغریٰ کے دوران آپ اپنے مخصوص نائبین، جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل فرمایا کرتے تھے۔ آخری نائب ابو الحسن علی بن محمد سمری کی وفات 923 ہجری میں ہوئی، جنہیں امام مہدی نے کوئی جانشین مقرر نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یوں ابو الحسن علی بن محمد سمری کی وفات کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ اہل تشیع عقیدے کے مطابق امام زمانہ زندہ ہیں اور ایک دن ظہور فرمائیں گے اور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک عالمی حکومت قائم کر کے ظلم و جور سے بری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔
اہل سنت اپنی روائی منابع کی روح سے نسل پیغمبر خدا میں سے مہدی نام کے ایک شخص کو آخری زمان کا نجات دہندہ مانتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اب بھی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ مہدی نام کا نجات دہندہ آخر الزمان میں پیدا ہوگا۔ البتہ اہل سنت ہی کے بعض علماء جیسے سبط ابن جوزی اور ابن تعالیٰ شافعی وغیرہ شیعوں کی مانند یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مہدی موعود امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہی بیٹے ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت کے دوران آپ سے رابطہ قائم کرنے کے سلسلے میں اہل تشیع مذہب کی کتابوں میں بہت سی دعائیں اور اذکار بیان کیے گئے ہیں۔ مکتب اہل تشیع میں امام مہدی کو بہت سارے القاب اور کنیت سے متعارف کروایا گیا ہے۔ محدث نوری نے اپنی کتاب نجم الثاقب میں تقریباً 182 نام اور القاب ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح نام نامہ حضرت محمد مہدی نامی کتاب میں امام کے 310 اسماء اور القاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ اختلافات کے ساتھ عقیدہ امام مہدی علیہ السلام اہل تشیع اور اہل سنت کے ماخذ میں پایا جاتا ہے، جس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق بھی ہے۔